بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے سورر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بایو میں ہمارا نمبر شو ہوتا ہے، واٹس ایپ۔ تو آج کی ہارر سٹوری بڑی عجیب و غریب ہارر سٹوری ہے، شاید نہ آپ کے کبھی سننے میں آئی ہو، نہ آپ نے دیکھی ہو۔ یہ ایک گل پٹھان کی سٹوری ہے، جس نے پشاور کا ایک علاقہ ہے قصہ خانی بازار، وہاں ایک گراج رینٹ پہ لیا اور اس میں روٹیوں کا تندور لگا دیا۔ پہلے اس گراج میں مالکوں کی، جن کا یہ گھر تھا، گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔ بعد میں ان پہ کوئی کرائسس وغیرہ آئے، جس کی وجہ سے انہوں نے گاڑی وغیرہ بھیج دی۔ گراج خالی پڑا ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ رینٹ پہ لگا دیا جائے۔ تو یوں خان نے یہ گراج ان سے لے لیا اور سارا ایگریمنٹ ہو گیا۔ 2 سال کا ایگریمنٹ کر کے خان صاحب نے یہ گراج لے کے اس میں مستری بلا کے تندور فٹ کرا دیا، تاکہ یہ اپنا روزی کا سلسلہ شروع کر سکے۔ بڑا ماربل شاربل لگایا ہے، جو تندور کی تھڑی ہوتی ہے، وائٹ رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے، اور خان صاحب نے روٹیوں کا کام شروع کر دیا، 4 بندے اپنے ساتھ رکھ کے۔ کیونکہ دوستو، جو تندور کا کام ہوتا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے آٹا گوندنا، روٹیاں لگانا، روٹیاں دینا، اور ماشاءاللہ جو پٹھان لوگ ہیں یہ زیادہ تر گھروں میں کم روٹی بناتے ہیں، تندور کی روٹی ان کے گھروں میں زیادہ چلتی ہے۔ بلکہ پٹھانوں کے گھر میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا تندور بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو اسٹیل کے تندور آ گئے ہیں، تقریباً ہر پٹھان کے گھر میں ہی تندور ہوتا ہے۔ تو دوستو، کچھ ایسا ہوا کہ خان صاحب نے روٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور پہلے دن خان صاحب نے 10 روپے کی روٹی کو 8 روپے میں بیچا، تاکہ لوگوں کا رجحان اس تندور کی طرف ہو جائے۔ اور پہنا فلیکس پہ خان صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا دیا، تافتان، نان، پراٹھے، تو کیا کیا جناب۔ لو جی، ایسا ہی ہوا کہ وہ تندور دنوں میں عروج پکڑ گیا۔ ابھی تندور کو تقریباً 1 ماہ ہوا تھا تو خان صاحب کو ایک شادی کے نانوں کا آرڈر مل گیا۔ یہ ایک وقت میں خان صاحب نے کوئی 1200 نان دینا تھا، اور تندور کا بھید بھی اسی دن کھلا۔ خوب آٹا گوندا، روزانہ کی ایوریج سے زیادہ آٹا گوندا، کیونکہ 1200 نان کا یہ آرڈر تھا۔ اب جناب خان صاحب کے ساتھ کچھ ہوا یوں، آٹا گند گیا، پیڑے بن گئے، اور صرف یہ تھا کہ دھڑا دھڑ نان لگائی جاؤ اور شاپروں میں بند کر کے ان کو رکھے جاؤ۔ خان صاحب نے ابھی کوئی 50 نان لگائے ہوں گے۔ دوستو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ نان جیسے ہی خان صاحب تندور میں لگاتے تھے، نان نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ نیچے آپ کو پتہ ہے آگ ہوتی ہے، سائڈوں پہ تو مٹی کا تندور ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، اس سے روٹی پکتی ہے، لیکن نیچے تندور کے آگ ہی جل رہی ہوتی ہے۔ اب 50 نانوں کے بعد جیسی اگلی کھیپ انہوں نے تندور میں ڈالی، 8 10 نانوں کی، تو وہ نان گرنا شروع ہو گئے۔ خان بڑا پریشان ہو گیا۔ وہ 12 نانوں کی، 10 نانوں کی،
کھیپ خراب ہوئی، خان صاحب نے 5 منٹ میں اس میں 10-12 نان اور ٹھوک دیے، کیونکہ تندور والوں کا اصول ہوتا ہے کہ پیڑے وہ زیادہ ہی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی روٹی خراب ہو جائے، ان کی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے تندور والوں کی۔ اب یہ 1200 کا جو آرڈر تھا، تو وہ جو دوسری کھیپ ڈالتے ہیں 50 نانوں کے بعد، وہ پھر گر جاتی ہے۔ خان بڑا پریشان، خان تیسری کھیپ تندور میں ڈالتا ہے، جیسی روٹیاں ابھی کچی لگی ہوئی ہوتی ہیں تندور میں وہ بھی گر جاتی ہیں۔ خان فوراً اس کا تندور کا گیس کا وال بند کرتا ہے اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر تو خان نے شادی کا آرڈر دینا ہے، جو ٹائمنگ ہے اس کے مطابق 1200 نان دینے ہیں۔ دوستوں مشورہ کرتا ہے، جو آس پڑوس میں تندور تھے، ایک لالی پٹھان آ جاتا ہے جو بڑا اپنے کام کا ماسٹر تھا۔ لالی خان کو بولتا ہے، اور ماڑا تمہارا بات ہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، ہم لگا کے دے تمہیں روٹی کیسے گر رہا ہے۔ لالی اپنے کام کا بڑا ماسٹر تھا، لالی پٹھان نے تندور تو ابھی گرم ہی تھا، 5 منٹ ہوئے تھے اسے بند کیے ہوئے۔ اب لالی پٹھان نے جیسی 10-12 روٹیاں اس کے اندر نان لگائے، مڑا اب نہیں گرے گا۔ تو دوستو جیسی اس نے کہا مڑا اب نہیں گرے گا، نان پھر نیچے۔ اب کوئی 24 نان خان صاحب نے خراب کیے، کیونکہ نیچے گرتے ہی روٹی آگ پکڑ لیتی ہے، کالی ہو جاتی ہے۔ اور لالا نے جب نان لگائے تو وہ بھی جل جاتے ہیں۔ لالا بڑے اپنے کام کا ماسٹر تھا، تو لالا نے پھر 8-10 نان ٹھوکے اس میں، دوستو وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو پٹھانوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ لالی پٹھان بولتا ہے، ماڑا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ تمہارے تندور کو ہوا کیا ہے۔ تندور کو تو انہوں نے بعد میں دیکھنا تھا۔ اس نے کہا ایسا کرو ماڑا، اب تم پھنسا ہوا ہے مشکل میں، چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے تندور پہ لگائے گا تمہارے یہ نان، تم فکر نہیں کرو۔ پٹھان ویسے بھی ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ اب جناب خان صاحب کا سارا کام اس کے تندور پہ ہو جاتا ہے، شادی کا آرڈر چلا جاتا ہے، جو خراب ہونے تھے وہ تو خان صاحب کو پڑی ڈس۔ اب بڑے بڑے ایکسپرٹ بلائے، یہ ماجرا کیا ہے، اس تندور میں کیوں نہیں روٹی ٹھہر رہی؟ کوئی کہتا ہے اس میں سوڈا ملو، تو خان صاحب نے سوڈا ملا۔ کوئی کیسا ہے اس میں دودھ کا لیپ کرو، دودھ لگا دیا جاتا ہے۔ مطلب جو خان کو مشورہ دے رہا تھا، خان وہ کرتا تھا اور روٹی لگاتا تھا، لیکن روٹی نہیں ٹھہرتی تھی تندور۔ اینڈ خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے نقصان ہو رہا تھا، نقصان کی وجہ سے یہ جگہ چھوڑی۔ تو خان صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، اپنا سامان سارا اس گراج سے نکال لیا، تو جو ایڈوانس کی رقم دی تھی مالک کو، خان صاحب کوئی 1 ہفتے کے بعد مالک کے پاس گئے، کیونکہ مالک کو بھی بڑا دکھ ہوا، یار تم نے کتنی محنت سے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن سمجھ سے باہر ہے جو تم بات بتا رہے ہو، ایسا تو ہم نے سنا ہی نہیں۔ بعد میں کئی مالک نے اس خان کو بتایا کہ جب تو تندور چھوڑ گیا تھا، اپنا سامان لے گیا تھا، تو تھڑی اور تندور تو ادھر ہی دفن تھا میرے گراج میں، تو میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ میں گراج ہی بنا لوں، یہ تندور شندور نکالوا دوں اس میں سے، گراج میں سے تھڑی چھڑی توڑوا دوں۔ تو جب انہوں نے مالکوں نے مزدور لگائے اس گراج میں اس تندور کی تھڑی توڑنے کے لیے، تندور کو باہر نکالنے کے لیے، تو جیسے ہی پہلا ہتھوڑا تھڑی پہ دیا ہے مزدور نے، تو چوٹیوں کے تندور میں سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ 2 مزدور تھے، دونوں ہنستے ہوئے باہر نکلے، ہنس 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 ہنس۔ تو لوگ
جو آس پڑوس میں دکانیں تھیں انہوں نے پوچھا تم اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو ان مزدوروں نے بتایا ہم وہ اندر تندور توڑ رہے ہیں، ہمیں تو ہنسی آنا ہی آنا ہے، مڑا اس تندور میں سے ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب ایک دو لوگ ان کے ساتھ کہے کہ کون ہنس رہا ہے تو دوستو آپ یقین کریں گے کہ ایک بڑا وہاں فنکار بن کے کہ آپ مجھے دکھا کون ہنس رہا ہے۔ تندور کے اوپر ایک ترامبی سی دیوی ہوتی ہے، اس نے ہٹا کے جیسی تندور میں جھانکا، کیونکہ یہ تو مزدور لوگ تھڑی ابھی توڑ رہے تھے، تندور تو دفن تھا۔ اس نے وہ لوہے کی ترامبی اٹھا کے جیسی اپنا سر اندر ڈالا، اس کا سر ہی کھینچ لیا اندر کسی۔ اب جناب یہ پٹھان تو بہت شیطان تھے جو مزدور تھے، ہنس رہے تھے، جیسی اس کا سر کھینچا وہ تو چیختا ہوا باہر آیا۔ فوراً انہوں نے گیریج کو تالا لگایا اور ساری داستان مالک کو بتائی کہ تیرے گراج میں تو کچھ ہے، سارا ماجرا سنایا کہ ہم ایسے توڑ رہا تھا تو تندور کے اندر سے تب مالک کو سمجھ آیا کہ میرے گراج میں کچھ تو ایسا تھا، کچھ تو ہوائی چیز تھی، کچھ تو جنات کا اثر تھا کہ اس بیچارے پٹھان کی روٹیاں گر جاتی تھیں۔ ادھر مزدوروں کے ساتھ جو ہوا، تو دوستو بتانا آپ کو ہارر سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ سٹوری میں آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔